السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام یہ ہفتہ واری دینی نشست اور جس کا ایک سیشن درس تمہید ایمان ہے۔ تمہید ایمان جو کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور زمانہ کتاب کہ جس کے ذریعے سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ہم بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس سے قبل تفصیل کے ساتھ گستاخان رسول، گستاخان انبیاء اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا قلعہ قمع کیا گیا اور ان کی کفریات، ان کی مغلظات، ان کی گالیاں، ان کی بری باتیں ذکر کی گئی اور یہ بھی ذکر ہوا کہ کس وجہ سے یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ جو علم والے ہیں وہ مکر کرتے ہیں، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے متعلق بھی چند باتیں اس سے پہلے بھی ذکر ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثالثاً یعنی تیسری بات، دو باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، تیسری بات فرماتے ہیں ثالثاً اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح ائمہ میں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ایک قول منسوب کیا گیا کہ امام اعظم نے فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو پھر آپ لوگ اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بھی کہتے ہو، اور پھر دیکھو وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اور کلمہ شریف پڑھتے ہیں، پھر بھی تم انہیں کافر کہتے ہو، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، مکر پیش کرتے ہیں۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے دو طرح سے ان کا جواب اس سے پہلے عطا فرمایا۔ اب تیسری بات ذکر فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح ائمہ میں، یعنی جو ائمہ کرام ہے، جو امام کی جمع ہوتی ہے ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام کرخی، امام طحاوی، یہ سب ائمہ کرام۔ اسی طریقے سے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک وغیرہ۔ تو یہ جو ائمہ کرام ہیں ان کی اصطلاح میں، اصطلاح یعنی ان کی زبان میں، ان کی بول چال میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ کوئی اپنے لیے ایک چیز خاص کر لیتا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح ائمہ میں
ائمہ کرام کی اصطلاح میں، ان کی بول چال میں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو. یعنی ان کے نزدیک اہل قبلہ وہ نہیں جو صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور پھر کفریات کرتا رہے، نہیں، بلکہ ان کے نزدیک اہل قبلہ وہ ہے جو کہ ضروریات دین پر بھی ایمان رکھتا ہو. جتنی بھی دین کی ضروریات ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے، تو ضروریات دین کا بھی اس پر بھی وہ ایمان رکھتا ہو. ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر مرتد ہے. یقینی طور پر، قطعی طور پر، اجماعی طور پر، اجماعاً یعنی اس میں تمام ائمہ کا اجماع ہے، تمام ائمہ اس پر متفق ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ وہ کافر مرتد ہے. ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے خود کافر. یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے تمہید باندھی. اب یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اصطلاح میں یہ معنی ہے، اور پھر جو ہے اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. نہیں، بلکہ آگے جو ہے وہ دلیل میں، دلائل میں اعلیٰ حضرت نے بہت سے حوالے پیش فرمائے، عبارتیں پیش فرمائی. فرماتے ہیں کہ شفا شریف و بزازیہ و درر و غرر و فتاوی خیریہ وغیرہ، ان کے علاوہ اور دوسری جو کتب فقہ ہیں اس میں ہے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر. یہ اتنی ساری کتابوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہ عبارت ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، یعنی سب اس پر متفق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے معذب یعنی اس کے عذاب دیے جانے یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو اس کے کفر میں اور اس کے عذاب میں، عذاب دیے جانے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ وہی فرمایا جو اسلاف کا قول تھا. وہی آگے فرماتے ہیں مجمع الانہر و در مختار میں ہے کہ واللفظ لہو الکافر بسب نبی من الانبیاء لا تقبل توبته مطلقا ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر. مجمع الانہر اور در مختار یہ کتب فقہ میں سے کتابیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں. یعنی کسی نبی کی شان میں اگر اس نے گستاخی کی تو اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر. دیکھیے یہ سب اسلاف کے اقوال ہیں، یہ ائمہ کے اقوال ہیں. الحمدللہ یہ نفس مسئلہ کا وہ گراں بہا جزیہ ہے. یہ جو مسئلہ چل رہا ہے ابھی، مسئلہ اہل قبلہ کے بارے میں اور گستاخوں کے بارے میں کہ گستاخ رسول کافر ہے، تو نفس مسئلہ کا وہ گراں بہا جزیہ ہے، ایک قیمتی جزیہ، ایک قیمتی چیز یہ ہے جس میں ان بدگویوں یعنی ان گستاخوں کے کفر پر اجماع تمام امت کی تصریح ہے. یعنی تمام امت کا اجماع ہے، کسی خاص جماعت کا اجماع نہیں ہے، بلکہ تمام امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے. اور یہ بھی کہ جو انہیں کافر نہ جانے خود کافر ہے. اب آگے فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر میں ہے. فقہ اکبر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فقہ اکبر. شرح فقہ اکبر میں ہے کہ فی المواقف لا یکفر اہل القبلۃ الا فیما فیہ انکار ما
علم مجيئه بالضرورة أو المجمع عليه كاستحلال المحرمات ولا يخفى أن المراد بقول علمائنا لا يجوز تكفير أهل القبلة بذنب ليس مجرد التوجه إلى القبلة فإن الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام غلط فی الوحی معاذ اللہ فإن الله تعالى أرسله إلى علي رضي الله تعالى عنه وبعضهم قالوا إنه إله معاذ الله رب العالمين وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلم إلى آخره مختصرا. یہ شرح فقہ اکبر کی یہ لمبی عبارت ہے جس کا ترجمہ مفہوم معنی یہ ہے کہ شرح یہ مواقف میں ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے. اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے گا مگر جب ضروریات دین یا اجماعی باتوں سے کسی بات کا انکار کریں. یعنی اگر وہ ضروریات دین کا انکار کریں تو کافر کہا جائے گا. تو وہ آدھی بات وہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے. نہیں، بلکہ پوری بات یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے گا مگر، یعنی کہا جائے گا کب کہا جائے گا؟ جب ضروریات دین یا اجماعی باتوں سے کسی بات کا انکار کرے تو وہ پھر اس کو کافر کہا جائے گا. جیسے حرام کو حلال جاننا. اور مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء جو فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کے باعث، کسی گناہ کے سبب اہل قبلہ کی تکفیر روا نہیں، یعنی اہل قبلہ کی تکفیر یہ جائز نہیں ہے کسی گناہ کی وجہ سے، تو اس سے نرا قبلے کو منہ کرنا مراد نہیں ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فرما دیا کہ ائمہ کرام کے نزدیک اہل قبلہ سے مراد صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا مراد نہیں ہے ان کی اصطلاح میں، بلکہ جو ضروریات دین کا بھی ماننے والا ہو، اس پر بھی ایمان رکھتا ہو. تو اسی میں یہ دلائل پیش فرما رہے ہیں. دیکھیے بالکل صاف صریح انداز میں اہل قبلہ کسے کہتے ہیں وہ ذکر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس سے نرا قبلے کو منہ کرنا مراد نہیں کہ غالی رافضی، یعنی جو بہت زیادہ غلو کرنے والے ہیں. رافضی کا ایک فرقہ، ایک جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو غالی رافضی جو بکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو وحی میں دھوکا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف بھیجا تھا اور وہ حضور کی طرف چلے گئے اس طریقے سے. اور بعض تو مولا علی کو خدا کہتے ہیں، بعض مولا علی کو خدا کرتے ہیں. یہ غالی رافضی جو غلو کرتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ لوگ کیا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ اہل قبلہ تو ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگرچہ قبلے کی طرف نماز پڑھیں مسلمان نہیں. اور اس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری سی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ ضروریات دین پر بھی ایمان رکھتے ہوئے یہ سب چیزیں کرے. قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا ہماری جیسی نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی کرے تو مسلمان ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ضروریات دین پر بھی ایمان رکھتا ہو. یعنی جبکہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو اور کوئی بات منافی ایمان نہ کرے تب وہ ایمان والا ہے. اور اگر ضروریات دین پر ایمان نہیں رکھتا، کسی ایک بھی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور کیسا کافر؟ کہ جس کے کفر میں شک کرے تو وہ خود کافر ہے. اب اسی میں ہے، اسی میں یعنی شرح فقہ اکبر میں ہے. آگے اور دلیلیں پیش فرما رہے ہیں
فرماتے ہیں کہ اعلم ان المراد باہل القبلۃ الذین اتفقوا علی ما هو من ضروریات الدین كحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم اللہ تعالی بالکلیات والجزیات وما اشبہ ذلك من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم او نفی الحشر او نفی علمه سبحانه بالجزیات لا يكون من اہل القبلہ وان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبلۃ عند اہل السنہ انه لا يكفر ما لم يوجد شيء من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيء من موجباته۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ جان لو، اعلم، جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین میں موافق ہوں، یعنی تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوں۔ جیسے ضروریات دین میں جیسے مثال بھی بتا رہے ہیں، جیسے عالم کا حادث ہونا، عالم یعنی یہ دنیا، یہ جو دنیا ہے تو دنیا، جہان، کائنات، اس کا حادث ہونا۔ حادث کا معنی یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ نے پیدا فرمایا، تو اس کا بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ ایمان رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے ویسے ہی معاذ اللہ یہ دنیا بھی قدیم ہے، یعنی اللہ نے نہیں بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے ہے تو ویسے ہی یہ دنیا بھی ہمیشہ سے ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی ایمان رکھے، عقیدہ رکھے تو وہ کافر، یہ ضروریات دین میں سے۔ تو فرماتے ہیں جیسے کہ عالم کا حادث ہونا، حادث کا معنی آپ نے سمجھ لیا نا، حادث کا معنی جو پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا کیا گیا اسے کہا جاتا ہے حادث۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات قدیم ہے، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب حادث، سب کے سب حادث ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یعنی بعد میں پیدا کی گئی، بعد میں پیدا کی گئی۔ تو عالم کا حادث ہونا، ایسے ہی اجسام کا حشر ہونا، یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم مرے اور پھر مٹی میں مل گئے، پھر اس کے بعد ہمارے جسم جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان پہ جو ہے وہ قیامت رونما ہوگی۔ یہ اجسام پر حشر کا ہونا، اس پر بھی ایمان رکھنا، یہ ضروریات دین ہے، دین سے ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا علم تمام کلیات و جزیات کو محیط ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جتنی بھی کلیات اور جزیات، کلیات یا جزیات یعنی ہر ذرے ذرے کا علم ہے، تمام چیزوں کا علم، کلیات و جزیات سب کو محیط ہے، یعنی اللہ کا علم سب کو گھیرے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ پہلے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا، یہ نہیں۔ جیسے کہ بعض فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم بعد میں ہوتا ہے اور اسی لیے وہ امتحان لیتا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، یہ تمام کلیات و جزیات کو محیط ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو مہم مسئلے ان کے مانند ہیں، یعنی جو بھی اہم مسئلے ہیں ضروریات دین میں اسی کی طرح، تو جو تمام عمر طاعتوں عبادتوں میں رہے، یعنی عبادت کرتا رہے، طاعت کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، ایمان والا اپنے آپ کو کہتا رہے، اس کے ساتھ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ عالم قدیم ہے، یعنی یہ دنیا قدیم ہے، حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے، عبادت بھی کر رہا ہے اور یہ عقیدہ ساتھ میں رکھتا ہو کہ یہ دنیا قدیم ہے، عالم قدیم ہے، یا حشر نہیں ہوگا، قیامت نہیں ہوگی، ایسا عقیدہ رکھے۔ یعنی کوئی ایک عقیدہ بھی اگر باطل عقیدہ رکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں ذکر ہے، یا حشر نہ ہوگا، یا اللہ تعالیٰ جزیات کو نہیں جانتا، معاذ اللہ، یعنی کلیات کو تو جانتا ہے لیکن جزیات کو نہیں جانتا، یہ بھی کوئی عقیدہ رکھے تو فرماتے ہیں کہ وہ اہل قبلہ سے نہیں، وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ دیکھیں یہاں بات واضح ہو گئی، اہل قبلہ سے مراد کیا ہے؟ صرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا قبلے کی طرف منہ کرنا اہل قبلہ نہیں، بلکہ یہ ضروریات دین پر بھی ایمان۔ فرماتے ہیں اور اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں کسی کو کافر نہ کہنا،
یعنی اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر مت کہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھو مراد ظاہر کر رہے ہیں، یہ مراد ہے کہ اسے کافر نہ کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت و نشانی نہ پائی جائے۔ یعنی کوئی اگر گناہ کا کام کیا اس نے، کوئی حرام کام کیا، تو ہم کافر نہیں کہہ دیں گے۔ کوئی حرام کام کیا تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہاں اگر کفر کا کام کیا تو ضرور کافر کہیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی ضروریات دین پر اگر ایمان رکھتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اور اگر انکار کرے گا تو ضرور کافر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہے کہ اسے کافر نہ کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت و نشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفر اس سے صادر نہ ہو، یعنی کفر جس سے واجب ہوتا ہے، کفر لازم ہوتا ہے، وہ اس سے صادر نہ ہو تو ہم اسے جو ہے وہ کافر نہیں کہیں گے، اہل قبلہ ہی کہیں گے۔ یہ شرح فقہ اکبر کی ایک عبارت۔ اب امام اجل سیدی عبدالعزیز بن محمد بخاری حنفی رحمہ اللہ تعالی تحقیق شرح اصول حسامی میں فرماتے ہیں کہ ان غلا فیہ ای فی ہواہ حتی وجب اکفارہ بہ لا یعتبر ووفاقہ ایضا لعدم دخولہ فی مسمى الامت المشہود لہا بالعصمت وان صلی الى القبلة واعتقد نفسه مسلما لأن الامت لیست عبارتا عن المصلین الى القبلة بل عن المؤمنین وهو کافر وان کان لا یدری انہ کافر۔ یعنی بد مذہب اگر اپنی بد مذہبی میں غالی ہو، یعنی بہت زیادہ اس نے بد مذہبی کر دی ہو جس کے سبب اسے کافر کہنا واجب ہو، یعنی اس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، تو اجماع میں اس کی مخالفت موافقت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ یعنی اب پھر کوئی کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اس میں مخالفت ہے یا موافقت ہے، تمام لوگوں کا اس پہ اجماع ہے یا نہیں ہے، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہے کہ خطا سے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لیے آئی ہے، خطا سے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لیے آئی ہے، اور وہ امت ہی سے نہیں، یعنی جب وہ کافر ہو گیا، اس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی، تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، یہ تکفیر والی خطا، یہاں خطا سے مراد یعنی تکفیر والی خطا، تو جب اس نے کفر کر دیا تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، تو پھر وہ اب اس جماعت میں شماری نہیں ہوگا، اس امت اجابت میں شمار نہیں ہوگا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ شہادت تو امت کے لیے آئی ہے، خطا سے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لیے آئی ہے، اور وہ امت ہی سے نہیں، اگرچہ قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان اعتقاد کرتا ہو، اس لیے کہ امت قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں بلکہ مسلمان کا نام ہے۔ امت قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں بلکہ مسلمان کا نام ہے، اور یہ شخص کافر ہے اگرچہ اپنی جان کو کافر نہ جانے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ کافر ہے، ضروریات دین کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، اگرچہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن وہ کافر ہو گیا۔ اب آخری عبارت ذکر کر رہا ہوں، رد المحتار میں ہے کہ لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اہل القبلۃ المواظب طول عمرہ علی الطاعات کما فی شرح التحریر، یعنی ضروریات اسلام سے کسی چیز میں خلاف کرنے والا، یعنی ضروریات دین میں سے کسی چیز سے انکار کرنے والا بالاجماع کافر ہے، اگرچہ وہ اہل قبلہ سے ہو اور عمر بھر طاعات میں بسر کرے، یعنی عبادتوں میں وہ پوری زندگی اگرچہ گزار دے لیکن وہ اہل قبلہ سے وہ کافر ہے، بالاجماع کافر، اگرچہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، جیسا کہ شرح تحریر امام ابن الحمام میں فرمایا۔ کتب عقائد و فقہ و اصول ان تصریحات سے مالا مال ہیں، یعنی کتب میں یہ ایسی تصریح، ایسی صاف طور پہ وضاحت، یہ بڑے جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور واضح طور پہ یہ بیان ہے، کوئی ایسا کھینچ تان کے نہیں بیان ہے، واضح طور پہ بیان ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو ضروریات دین میں سب سے اہم چیز
یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا۔ اب ان کے شان میں گستاخی کرنے والا، یہ تو قرآن کی آیت سے جو ہے وہ کافر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، تو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا جب کافر ہو جائے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو۔ ارے ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ کوئی شخص اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور پھر جو ہے وہ ایک مرتبہ جا کے مندر میں جو ہے وہ سجدہ بھی کرتا ہو بت کو، یہاں 5 وقت مسجد میں بھی آتا ہو نماز پڑھنے اور مندر میں جا کے روزانہ جو ہے وہاں پہ سر جھکاتا ہو، سجدہ کرتا ہو، تو بتاؤ ہم اسے مسلمان کہیں گے کہ کافر؟ ہاں کافر ہی کہیں گے نا اسے، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کفر کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے بلکہ کافر کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے کوئی اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو لاکھ وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، طاعتیں کر رہا ہو، لیکن وہ کافر ہی رہے گا۔ اور ایسا کافر کہ اگر اللہ یا اللہ کے حبیب کی شان میں اس نے گستاخی کی تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ توبہ قبول نہیں کا اب کیا معنی ہے، یہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ توبہ قبول نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اب بھئی وہ تو جیسے کہ کوئی گستاخ رسول ہے تو اب اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی اب تمہاری توبہ ہی قبول نہیں ہے تو اب وہ توبہ ہی نہ کرے، کہ جب میری توبہ ہی قبول نہیں ہے تو توبہ کا کیا معنی؟ یہاں مراد یہ ہے توبہ قبول نہیں کا مطلب یہ ہے کہ قضاءً اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یعنی جو بادشاہ اسلام ہوگا تو وہ توبہ کر لے، اس کے بعد بھی اس کو قتل کرنے کا حکم دے۔ گستاخ رسول اگر ہے تو اس کی توبہ مانی نہیں جائے گی، مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ دے گا قاضی تو فیصلہ یہی دے گا کہ اس کو قتل کیا جائے، اس نے گستاخی کی ہے تو قتل کیا جائے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اگر اس نے سچی دل سے توبہ کی ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن دنیا میں جو فیصلہ ہوگا وہ یہی فیصلہ ہوگا کہ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس بارے میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی بد مذہبی، کفر و شرک اور گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور گستاخوں سے، ہر طرح کے بد مذہبوں سے، کفار و مشرکین سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔